بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بقیہ حصہ اور ملکہ سبا کی شام سے روانگی۔ جب قصد واپس پہنچا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت ترین پیغام کے علاوہ دربار سلیمانی کا آنکھوں دیکھا حال ملکہ کے گوش گزار کیا۔ ملکہ بلقیس ایک سمجھدار اور جہاں دیدہ عورت تھی، فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ لہٰذا اپنے ملک کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے انہوں نے نفس بنفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن اپنے مصاحبین کی ایک جماعت کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہو گئی۔ یمن سے ملک شام کا فاصلہ طویل تھا۔ ملکہ بھی راستے میں ہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرمایا کہ ملکہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ یہ موقع تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ اور اس کے مصاحبین کو مزید شان اعجازی دکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ کے نیک لوگ شان و مرتبے میں کفار سے کہیں زیادہ طاقتور اور باکمال ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس حاضر کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ اتنا فرمانبردار ہو کر پہنچے، ان کے پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے پاس حاضر کر دے۔ جنات میں سے ایک کوی ہیکل جن نے کہا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس تخت کو آپ کے پاس لا کے حاضر کرتا ہوں۔ میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ ایک شخص جسے کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا کفران نعمت ہوتا ہوں۔ جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے وہ اہل کتاب کون تھا اور وہ کون سی کتاب تھی، تو وہ علم کیا تھا جس کے زور پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ پلک جھپکنے میں ہی تخت کو حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس پہ مفسرین کے مختلف اقوال اور مختلف رائے ہیں، جبکہ مذکورہ تینوں سوالوں کی پوری حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی تھی کہ وہ پلک جھپکتے ہی تخت لے کر آ گیا۔ کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ ہی اس علم کا سراغ لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ایک شخص سے یہ کام لیا، ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت الہی ہی ہے کہ کار فرمائی ہے کہ چشم زدن میں جو چاہے کر سکتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو اسے فضل ربی سے تعبیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں جو کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ تو گویا ہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عجیب و غریب عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں نہایت شفاف شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کے صحن میں ایک نہایت شاندار حوض بنوایا گیا جس کے بہتے پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور بھر کر اسے شیشے سے پاٹ دیا گیا۔ شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ حوض کا محل وقوع ایسا تھا، محل کے اندر جانے کے لیے لا محالہ اس پر سے گزرنا لازم تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جاننا چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کو نبوت کی اعجاز و شان دکھلانے کے علاوہ انہیں اپنی عظیم الشان سلطنت کی ظاہری شان و شوکت کی ایک جھلک بھی دکھائی جائے، تاکہ ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری اور باطنی شان و شوکت اور دینی اور دنیاوی جاہ و جلال کا اندازہ ہو جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تاریخ انسانیت میں جو ممتاز مقام عطا فرمایا وہ قوم سبا کی ملکہ عالیہ اور مملکت یمن کی فرمانروا اور ان کے مصاحبین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ ملکہ بلقیس کا قبول اسلام۔ اس قبالیہ تقریب کے اختتام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل کے اس مخصوص حصے کی جانب چلنے کی دعوت دی جو جنات کے ذریعے خصوصی طور پر ملکہ کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے طلسم میں کھوئی ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں ایک بار پھر محل کے اندرونی حصے میں چلنے کی دعوت دی۔
ملکہ بلقیس دنیا کی عظیم ترین بادشاہت کی حسین ترین ملکہ تھیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اور ہستی ان سے بھی زیادہ جاہ و جلال کی مالک ہو سکتی ہے۔ ملکہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی اپنی نشست سے اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور خود چند قدم پیچھے ہو گئے۔ ملکہ نے آگے بڑھ کر شیش محل کے نفیس و شفاف فرش پر قدم رکھنا چاہا، لیکن دیکھا کہ صحن میں پانی بھرا ہوا ہے جس میں محل کے ستونوں اور میزبانوں کا عکس نظر آ رہا ہے۔ تو ملکہ نے سوچا شاید پانی سے گزر کر آگے جانا بھی ہوتا ہے، اس ملک کی کوئی استقبالیہ رسم ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے پانی سے گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنا دامن اوپر اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایک ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھیں کہ اے میرے پروردگار، میں خود پر ظلم کرتی رہی ہوں، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع و فرمانبردار بنتی رہوں گی۔ یعنی جب ملکہ کو فرش کی حقیقت کا علم ہوا تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کریم یا کسی مستند حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان سے نکاح کر لیا، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ ملکہ بلقیس کے مشرف اسلام ہونے کے بعد کیا حالات پیش آئے، تو قرآن کریم نے اس حوالے سے سکوت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص نے جب حضرت عبداللہ بن ابنیہ سے پوچھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن نے اس معاملے میں جتنا بیان کر دیا ہے وہ کافی ہے، ہمیں بھی اس کے بعد تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تاہم ابن اسحاق نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھیں۔ انہیں ان کے ملک میں برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے لیے ملک یمن میں 3 عمدہ محلات بھی تعمیر کروا دیے تھے جن کی مثال و نظیر نہیں ملتی۔ واللہ علم۔ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔